السلام علیکم ناظرین. سوال عمران خان بلاڑی صاحب نے پوچھا ہے کیا قرآن میں لکھا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے یا نظر سے کسی کا برا ہوتا ہے؟ صرف قرآن سے بتائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظر بد کا لگ جانا یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں اس کا ذکر نہیں کہ نظر لگ جاتی ہے اور نظر سے کسی کا برا ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم جس ہستی پر نازل ہوا اور جس ہستی نے ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھا، اور جس ہستی نے اس قرآن کو پوری امت تک پہنچایا، وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر بد حق ہے اور لگ جاتی ہے. بری نظر سے بچنا چاہیے اور بری نظر دور کرنے کے طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد حق ہے، یعنی نظر کا لگنا یہ حقیقت ہے. اگر اللہ کی تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی، اگر اللہ کی تقدیر سے اگر کوئی چیز آگے ہو جانے والی ہوتی، آگے نکل جانے والی ہوتی، تو وہ نظر بد ہوتی. لیکن چونکہ تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے ہونے نہیں دیا. کتنی خطرناک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نظر بد اس سے بھی آگے نکل سکتی ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو. اب اس کا کیا مطلب ہے تم دھو دو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے اندر جب کسی کو نظر لگ جاتی تھی تو اس کے وضو کے اعضاء دھوئے جاتے تھے. اس کا منہ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر اور زیر ناف سے لے کر نیچے تک سطر کا حصہ دھو کر اس پانی کو جس کو نظر لگی ہے سر سے لے کر پورے بدن میں ڈالا جاتا تھا، اس کو غسل کرایا جاتا تھا، اس سے نظر اتر جاتی تھی. اور یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان کیا ہے. ایک صحابی رسول ہے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، موطا امام مالک کی روایت ہے، ان کو نظر لگ گئی. وہ ایک مرتبہ نہا رہے تھے، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نہا رہے تھے اور ان کا بدن کھلا تھا، سطر کا حصہ چھپا ہوا تھا اور وہ بڑے خوبصورت تھے اور خوبصورت ان کا بدن اور جسم تھا. تو ان کے بدن پر عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ایسا خوب رو جوان اور ایسا خوب رنگ والا جوان میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کو کیسی خوبصورتی عطا ہوئی ہے. 3 الفاظ کی وجہ سے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو نظر لگ گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے. نہ چلنے کے قابل، نہ اٹھنے کے قابل، نہ سر اٹھانے کے قابل، بالکل اٹھنے کے قابل نہ رہے. تو لوگوں نے اٹھا کر، صحابہ کرام نے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس آدمی پر آپ کو گمان ہے کہ ان کو نظر لگائی ہے، یعنی ان کو نظر لگ گئی ہے، اور کس آدمی پر آپ کا گمان ہے کہ یہ نظر اس نے لگائی ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ان پر نظر لگائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سخت ڈانٹا، ناراضگی کا اظہار فرمایا اور سخت سست کہا اور فرمایا آپ نے بارک اللہ علیہ کیوں نہیں کہا، اور آگے فرمایا کہ نظر لگا کر آپ نے اپنے بھائی کو موت کے منہ میں کیوں ڈال دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامر بن ربیعہ کے وضو کے اعضاء دھوئے جائے، یعنی ان کا چہرہ، ہاتھ اور پیر دھویا گیا اور زیر ناف سے لے کر نیچے تک سطر کا حصہ دھویا گیا اور اس پانی کو برتن میں جمع کیا گیا. پھر وہ پانی حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے سر سے لے کر پیروں تک ڈالا گیا، یعنی اس پانی سے ان کو غسل کرایا گیا. تو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے اور چلنے لگے جیسا کچھ ہوا ہی نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نظر بد حق ہے، لگ جاتی ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا. اور سہل رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کو بھی نظر لگ گئی تھی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بھی نظر لگ گئی تھی. 3 دن سے نہ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے، نہ چل رہے تھے، نہ پھر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. پھر آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں غمگین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن حسین کو نظر لگ گئی ہے. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نظر اتارنے کی دعا بتائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نظر بد حق ہے، لگ جاتی ہے، بری نظر سے بچنا چاہیے. اور جب بھی کوئی اچھی اور خوبصورت چیز دیکھے تو ہمیشہ ماشاءاللہ کہے اور بارک اللہ علیک پڑھنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب.